کہ شادی یہ زندگی کی بہت بڑی خوشی ہے، ہر انسان کی زندگی کی بہت بڑی آرزو ہے، بہت بڑی خواہش ہے، بہت بڑی تمنا ہے، زندگی میں ایک سنگ میل ہے۔ نوجوان نسل عشق و محبت کے فتنے میں ایسے مبتلا ہے، بس صورتوں کی عاشق ہے، سیرتیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اخلاق کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیریکٹر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس جس پہ دل آ گیا اس سے شادی کرنا ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ویکنس ہے، ویک پوائنٹ ہوتا ہے ہر انسان کے اندر، کوئی ایسا نہیں جو ہر حیثیت سے باکمال ہو۔ میاں بیوی کو جاننا چاہیے کہ ایک دوسرے کے اندر، بیوی دیکھے میرے شوہر کے اندر کیا خوبی ہے، کہاں اس کی کمزوری ہے، اور شوہر ویسے بیوی کو جانے کہ کہاں اس کی کمزوری، زبان دراز ہے کیا، زبان کی تیز ہے کیا، جو کہ عام طور پہ عورتوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ غصہ مردوں کی کمزوری عام طور پر، کھانے میں ایک کنکر نمک زیادہ ہو گیا غصہ بھڑک جائے گا، کھانے میں ایک کنکر نمک کم ہو گیا غصہ آ جائے گا۔ غصہ 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 یہ مردوں کی کمزوری۔ عورتوں کی کمزوری کیا ہے؟ عورت کی کمزوری زبان دراز، بہت جلد زبان چلانا۔ شادی شدہ زندگی کی کامیابی چاہتے ہیں، رشتوں کا انتخاب کیا کرو۔ کاؤنسلنگ بیفور میرج، کاؤنسلنگ بیفور میرج۔ ہم کاؤنسلنگ کی فکر کب کرتے ہیں؟ میرج ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، لڑائی ہونے کے بعد، جھگڑے شروع ہونے کے بعد، تو میں ہونے کے بعد، تب ہمیں کاؤنسلنگ یاد آتی ہے۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں ان کی زندگی کو برباد کیا ان کی بہنوں نے۔ ہمارے سماج میں کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ جو نڑن بولتے ہیں نا، نڑن کا بڑا اختیار۔ نڑن سمجھتی ہے میرے بھائی کی بیوی ہے، میرے اشاروں پہ چلنا۔ یاد رکھو، کسی نڑن کو شریعت نے اپنی بھاوچ پر کوئی آرڈر دینے کا اختیار نہیں دیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ آج کے اس اجلاس کے معزز شرکاء اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام جو عصر بعد سے چل رہا ہے، اور یہ میری آخری تقریر ہے، سارا کا سارا پروگرام نکاح اور شادی کے مسائل کے حوالے سے ہے، جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں۔ ہیگڑے نگر کے نوجوانوں کی ایک ٹیم، میں سمجھتا ہوں ان کا یہ پہلا پبلک پروگرام ہے جس کو وہ لوگ بڑی کامیابی سے اس پروگرام کو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان نوجوانوں کے جو عزائم ہیں، جو ارادے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں۔ طویل موضوع ہے، میں انشاءاللہ مختصر وقت میں اس موضوع سے متعلق چند ضروری نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میاں بیوی کے جھگڑے، میاں بیوی کے اختلافات، طلاق، خلا کے واقعات، یہ گلی گلی کا قصہ اور گلی گلی گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے۔ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، میاں بیوی کا رشتہ، جسے شریعت نے سکون کا ذریعہ بتایا ہے، آج یہی رشتہ سکون کی بربادی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ جہاں سے سکون ملنا چاہیے،
مردوں کو سکون ملنا چاہیے، عورتوں کو سکون ملنا چاہیے۔ جس رشتے سے سکون ملنا چاہیے تھا وہی رشتہ سکون کی بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ میاں بیوی کا سکون برباد ہو رہا ہے، دونوں خاندانوں کا سکون۔ ہر خاندان میں آپ دیکھنا کتنے ایسے رشتے ہیں کہ میاں بیوی کے اختلافات کی آگ میں جھلس رہے ہیں اور جلے جا رہے ہیں خاندان۔ اور افسوس ہے کہ ہمارے پاس ہندوستان میں جہاں ہم مائنارٹی ہونے کی حیثیت سے ہمارے بہت سارے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، اس میں ہمارے پاس یہ میاں بیوی کے اختلافات کے مسائل کا کوئی اطمینان بخش حل بھی پایا نہیں جاتا ہے۔ بلاد عرب میں ہم نے دیکھا، بلاد عرب میں پہلے تو کورٹ ہوتا ہے، شرعی کورٹ ہوتا ہے، اسلامک کورٹ ہوتا ہے، جہاں قانون کے دائرے میں یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا سعودی عرب میں یعنی کچھ رضاکاروں کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو ہر شہر میں اپنی ایک کمیٹی بنا، ان کا نام ہے لجنۃ اصلاح ذات البین۔ لجنۃ اصلاح ذات البین، اس کا کام ہی کیا ہے؟ میاں بیوی میں جو مسائل الجھ جاتے ہیں یا بھائی بہنوں میں میراث کے مسائل جو الجھ جاتے ہیں، ایسے مسائل کو قانون کے دائرے سے باہر رہ کے حل کرنا۔ تو ایک طرف کورٹ حل کر رہا ہے، ایک طرف اس طرح کی جو جماعتیں، تنظیمیں، رضاکار ہیں وہ حل کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت سارے ٹوٹتے رشتے جڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پر ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے بیچارے مسلمان ہیں، بے سہارا مسلمان ہیں کہ ان کے مسائل کا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ تو بہرحال توجہ دلانے کی ضرورت ہے، بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میری گفتگو کا موضوع آپ نے سنا، شادی شدہ زندگی کو کامیاب کیسے بنا ہے۔ شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے شادی سے پہلے فاؤنڈیشن رکھنا ضروری ہے۔ ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے، اگر آپ شادی سے پہلے وہ فاؤنڈیشن رکھیں گے تو شادی شدہ زندگی کامیاب ہوگی، اور اگر آپ نے شادی سے پہلے ازدواجی زندگی کی کامیابی کا وہ فاؤنڈیشن نہیں رکھا تو پھر آپ کی ازدواجی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیا ہے یہ فاؤنڈیشن؟ پہلی بات، ابھی شیخ صابر نے بھی اشارہ کیا اس طرف، رشتوں کا انتخاب اور اس انتخاب کا معیار اور پیمانہ۔ آج کیا ہو گیا بھائی، نوجوان نسل عشق و محبت کے فتنے میں ایسے مبتلا ہے، بس صورتوں کی عاشق ہے، سیرتیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اخلاق کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیریکٹر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس جس پہ دل آ گیا اس سے شادی کرنا ہے۔ اگر شادی کرنے کا معیار یہی ہے کہ جس پہ دل آ گیا اس سے کریں گے تو پھر یاد رکھو اس سے نہ اچھی نسلیں جنم لیں گی، اس سے نہ اچھے خاندان وجود میں آئیں گے، اس سے نہ اچھے گھر وجود میں آئیں گے۔ شادی شدہ زندگی کی کامیابی چاہتے ہیں، رشتوں کا انتخاب کیا کرو، انتخاب کیا کرو، رشتوں کو ڈھونڈا کرو، رشتے کا ایک معیار منتخب کرو۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، لڑکے کی دینداری کو دیکھو، لڑکی کی دینداری کو دیکھو، لڑکے کے کیریکٹر کو دیکھو، لڑکے کے اخلاق کو دیکھو، مناسب لڑکے کے لیے مناسب لڑکی کا انتخاب کرو۔ آج خون کے آنسو رونے کی بات ہے، کتنے ایسے رشتے میں جانتا ہوں پرسنلی، ہاں بیچاری دیندار بچی ہے، دیندار بچی ہے، موحد بچی ہے، نمازی بچی ہے، اور ایک باپ اس بچی کا رشتہ کہاں کرتا ہے؟ ایک ایسے لڑکے سے کرتا ہے جس کا شراب پینے کا علم اس کے گھر والوں کو رہتا ہے کہ یہ شراب پیا کرتا ہے یا ڈرگس لیا کرتا ہے، یا پھر معلوم رہتا ہے کہ یہ خاندان سنی نہیں، شیعہ کے عقائد اور نظریات سے یہ گھرانہ متاثر ہے، معلوم رہتے ہوئے بھی ایک باپ اپنی دیندار نمازی موحد بچی کا رشتہ وہاں کرتا ہے۔ کیوں؟ پیسہ ہے، دولت ہے، شہر میں ان کا بڑا نام ہے۔ یہ بچیاں وہاں جا کر جانے کے ساتھ ہی ان کو کہا جاتا ہے کہ ساس سسر کے پیر پڑو۔ موحد بچیاں کہاں سے سنیں گی اور کیوں سنیں گی؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی کے پیر نہیں پڑیں گے، تو مسئلے وہیں سے شروع
کہ باغی ہے یہ بہو ہماری، نافرمان ہے بہو ہماری، اپنے بچوں کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ہم برباد کر رہے ہیں، ہم برباد کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے شادی سے پہلے رشتوں کا انتخاب یہ بہت ضروری ہے، اور انتخاب کا پیمانہ اور معیار کیا ہونا چاہیے؟ دین اور اخلاق۔ اور دوسری چیز، شادی شدہ زندگی کی کامیابی کے لیے شادی سے پہلے جو بنیاد رکھنی چاہیے اس میں ایک اہم چیز ہے دعائیں۔ لڑکا بچپن سے ہی ہے، کم سے کم کہو جوانی، جب جوانی کی دہلیز کو پہنچتا ہے، اسی طرح سے لڑکی جب جوانی کی دہلیز کو پہنچتی ہے، لڑکا ہو کہ لڑکی، ہر مسلم نوجوان بچے کو، ہر مسلم نوجوان بچی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، اور باقاعدہ اس نیت سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے اچھا جوڑا نصیب کر دے، مجھے اچھی لڑکی نصیب کر دے، مجھے اچھا لڑکا نصیب کر دے۔ جب آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کہتے ہوئے وہ تصور لاؤ، وہ ارادہ کرو، وہ نیت کرو کہ اللہ مجھے تیرے بندوں میں سے ایک اچھا بندہ دے دے، تیری بندیوں میں سے ایک اچھی بندی دے دے۔ اور خاص کر جو اوقات الاجابہ ہوتے ہیں، قبولیت دعا کے اوقات ہوتے ہیں، یا شادی سے پہلے حج کی سعادت ملتی ہے، شادی سے پہلے عمرے کی سعادت ملتی ہے، تو مطاف میں ملتزم کے پاس یا حج کر رہے ہیں تو عرفہ کے دن یہ جو ساعات الاجابہ، اوقات الاجابہ ہیں، یہاں اپنی آنے والی فیوچر کی ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے لڑکوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی دعائیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ ان ربی لسمیع الدعا، اللہ بہت دعاؤں کا سننے والا ہے، بہت دعاؤں کو سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ وہ آپ مانگو گے اللہ آپ کو آپ کے اس کے نیک بندوں تک پہنچائے گا اور نیک بندیوں تک پہنچائے گا۔ تو یہ فاؤنڈیشن شادی سے پہلے رکھنا ضروری ہے، تبھی آپ کی ازدواجی زندگی شادی کے بعد کامیاب ہوگی۔ تیسری چیز ہے، دیکھیے کہتے ہیں ملیشیا ایک ایسا ملک ہے، ملیشیا، جس کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں قابل تقلید ہیں، لینے کی ہیں، سیکھنے کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملیشیا میں طلاق کی شرح بہت کم ہے، اور سارے مسلم ممالک کے مقابلے میں ملیشیا میں طلاق سب سے کم ہوتی ہے۔ کیا ریزن ہے جانتے ہیں؟ کیوں ملیشیا میں طلاق کے واقعات سب سے کم ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ملیشیا میں کاؤنسلنگ بیفور میرج، کاؤنسلنگ بیفور میرج، ہم کاؤنسلنگ کی فکر کب کرتے ہیں؟ میرج ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، لڑائی ہونے کے بعد، جھگڑے شروع ہونے کے بعد، تو میں ہونے کے بعد، تب ہمیں کاؤنسلنگ یاد آتی ہے۔ ملیشیا میں سسٹم یہ کاؤنسلنگ بیفور میرج، شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ لڑکے جو شادی ہونے والے لڑکے ہوتے ہیں ان کے لیے ورکشاپ رکھا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کیا ہے، عورت کے حقوق کیا ہیں، عورت کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، اور فیملی لائف میں کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں، اس کو لڑکوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور ویسے ہی ادھر لڑکیوں کے لیے جو دلہنیں ہیں، جن کی شادی ہونے والی ہے، ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ مرد کی کمزوری کیا کیا ہے، مرد کو کیسے فیس کرنا چاہیے، کیا کیا پرابلمز آ سکتے ہیں، اور پرابلمز آئیں تو کیسے اس کا سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ جب یہ دونوں لڑکا لڑکی نکاح کرتے ہیں اور ان کے سامنے کل کے روز کچھ پرابلمز آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، دونوں کے سامنے تصویر بالکل واضح ہوتی ہے کہ کیسے فیس کرنا چاہیے اور کیسے حل کرنا چاہیے۔ وہ خود اپنے مسائل آپ حل کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ بگڑتا نہیں ہے، کوئی بات بڑھتی نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی ضروری ہے، ہمارے ملک میں اس کو لانے کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ بیفور میرج جسے کہتے ہیں۔ شادی سے پہلے دلہنوں اور دلہوں کو، لڑکوں لڑکیوں کو سمجھانا کہ ازدواجی زندگی کیا چیز ہے۔ اچھا، شادی کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا، اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو ازدواجی زندگی بہت کامیاب گزرتی ہے، خوشگوار گزرتی ہے۔ کیا کیا ہیں یہ سب باتیں؟ سب سے پہلے شادی کو سمجھنا ہے، شادی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شادی
یہ زندگی کی بہت بڑی خوشی ہے. ہر انسان کی زندگی کی بہت بڑی آرزو ہے, بہت بڑی خواہش ہے, بہت بڑی تمنا ہے. زندگی میں ایک سنگ میل ہے, یہ سب صحیح. قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو شادی ایک عہد و پیمان ہے, ایک عہد و پیمان ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ایک کنٹریکٹ ہے میاں لڑکا لڑکی کے درمیان. اسی لیے اس کو قرآن میثاق سے تعبیر کرتا ہے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. میثاق کسے بولتے ہیں؟ عہد و پیمان کو بولتے ہیں. دو آدمیوں کے درمیان جو وعدہ ہوتا ہے, دو قوموں کے درمیان جو عہد و پیمان ہوتا ہے, اسے بولتے ہیں میثاق. شریعت کہتی ہے کہ شادی میثاق ہے, جہاں لڑکا لڑکی سے کچھ وعدے کرتا ہے اور لڑکی لڑکے سے کچھ وعدے کرتی ہے, اور دونوں کو اس زندگی میں اپنے اپنے وعدوں کو نبھا کے چلنا. اور خاص کر اس میثاق میں, اس عہد و پیمان میں قرآن مجید لڑکے کو سب سے بڑا ذمہ دار قرار دیتا ہے. اس عہد و پیمان کو صحیح رخ میں لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے. اور لڑکے سے کہا گیا کہ شادی بیوی کو جو اپنائے ہو نا, کس شرط پہ جانتے ہو؟ کہا امساکم بمعروف او تسریح باحسان. یہ اگر شادی کے اس عہد و پیمان کو ہم بیان کریں کہ شادی کے عہد و پیمان کا تقاضا کیا ہے اور شادی کا عہد و پیمان کس بنیاد پہ ہوتا ہے, وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے امساکم بمعروف. اپنی بیوی کو اگر اپنی زوجیت میں رکھو گے, رکھنا ہے بھلے طریقے سے رکھو گے, دستور کے مطابق رکھو گے, اس کے حقوق دے کر رکھو گے. او تسریح باحسان, اگر تم دونوں میں نبھ نہیں رہی ہے, بن نہیں رہی ہے, تو پھر چھوڑنا ہو تو بھی احسان کر کے چھوڑو, بھلے طریقے سے چھوڑو. طلاق جب ہوتی ہے نا, کیسے ہوتی ہے؟ غصے کی حالت میں, لڑائی جھگڑے کی حالت میں, مقدمہ بازیاں, کمپلینٹ, پولیس اسٹیشن میں جا کے بیٹھنا, لڑکے کو پولیس اسٹیشن بلانا, لڑکی والوں کو پولیس اسٹیشن بلانا. طلاق جب ہوتی ہے تو ہمارا سچویشن, ہمارا ماحول یوں ہوتا ہے, کورٹ کے چکر لگاتے ہیں, پولیسوں کے چکر لگاتے ہیں. سب قرآن کیا کہتا ہے؟ تسریح باحسان. طلاق کے وقت بھی تمہیں محسن ہونا چاہیے, طلاق کے وقت تمہیں احسان کی صفت کا حامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آج تم میں تمہاری بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, اختلاف ہو گیا ہے, نبھ نہیں رہی ہے, بن نہیں رہی ہے, چھوڑنا چاہ رہے ہو. قرآن کہتا ہے صحیح طریقے سے چھوڑو, صحیح طریقے سے چھوڑو. آج تم کو اپنی بیوی سے شکایت ہے صحیح, لیکن یہ وہ عورت ہے جس کی آبرو کو تم نے کئی سال اپنے لیے حلال کیا ہے. یہ وہ عورت ہے جس سے اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت عطا کی ہے. آج کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی یہ سابقہ سارے احسانات کو بھول بیٹھو گے؟ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرو, چھوڑنا ہو تو احسان کر کے چھوڑو. اور اس احسان کی تفسیر کیا کی گئی؟ اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَمَتِّعُوهُنَّ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیویوں کو طلاق دیتے ہوئے کچھ ہدیہ دے کر طلاق دو, کچھ گفٹ دے کر طلاق دو, کچھ متعہ طلاق دے کر انہیں چھوڑا کرو. مفسرین کہتے ہیں کہ ہدیے کی صفت کیا ہوگی؟ پرانے زمانے کے مفسرین نے لکھا ہے شوہر اگر مالدار ہے, صاحب حیثیت ہے, تو اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے یہ غلام دے دے, یہ خادم دے دے. اور اگر شوہر غریب ہے, ایک کپڑا دے دے اپنی بیوی کو کم سے کم. مطلب یہ ہے تحفہ, ہدیہ, یہ محبت کا مظہر ہوتا ہے. آج تم اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو, ہدیہ دے کر, متعہ طلاق دے کر اپنی بیوی کو چھوڑنا. قرآن نے کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور ایک چیز یاد رکھیے, شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے حوالے سے, جب شادی ہو کے نئی شادی ہوئی ہوتی ہے, لڑکا لڑکی دونوں کے لیے ایک چیز ضروری ہے. وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ پہلے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا. شادی ہونے کے فوراً بعد لڑکا لڑکی کے لیے اجنبی ہے, لڑکی لڑکے کے لیے اجنبی ہے. پہلے دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں. غصے کا مزاج ہے, ٹھنڈا مزاج ہے, کہاں کیا کمزوری. دیکھو اللہ نے انسان کو ایسے بنایا ہے, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ویکنس ہے, ویک پوائنٹ ہوتا ہے ہر انسان کے اندر. کوئی ایسا نہیں جو ہر حیثیت سے باکمال ہو. میاں بیوی کو جاننا چاہیے کہ ایک دوسرے کے اندر, بیوی دیکھے میرے شوہر کے اندر کیا خوبی ہے,
کہاں اس کی کمزوری ہے، اور شوہر ویسے بیوی کو جانے کہ کہاں اس کی کمزوری، زبان دراز ہے کیا، زبان کی تیز ہے کیا، جو کہ عام طور پہ عورتوں کی کمزوری ہوتی ہے، غصہ مردوں کی کمزوری عام طور پر، کھانے میں ایک کنکر نمک زیادہ ہو گیا غصہ بھڑک جائے گا، کھانے میں ایک کنکر نمک کم ہو گیا غصہ آ جائے گا، غصہ غصہ غصہ، یہ مردوں کی کمزوری۔ عورتوں کی کمزوری کیا ہے؟ عورت کی کمزوری زبان درازی، بہت جلد زبان چلانا اور شوہر کو کیا کیا سب بولنا۔ اسی لیے حدیثوں میں شارحین نے کہا ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الظل اعلاه، پیارے نبی نے کہا عورت پسلی کی ہڈی سے بنائی گئی ہے اور پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور نبی نے کہا وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلِّ أَعْلَاهُ، پسلی کی ہڈی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اوپری حصے میں ہوتا ہے۔ پسلی کی ہڈی نیچے سے لے کے اوپر تک ہے، اس میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اوپری حصے میں ہوتا ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں اللہ کے نبی یہ جب فرما رہے ہیں عورت پسلی کی ہڈی سے بنی ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپری حصے میں ہوتا ہے، اشارہ ہے زبان کی طرف جو کہ اوپر ہوتی ہے، کہ زبان بعض عورتوں میں، سبھی نہیں، بعض عورتوں میں زبان درازی کی صفت ہوتی ہے جو کہ زبان قینچی کی مانند چلا کرتی ہے۔ تو کہنا یہ کہ دونوں سب سے پہلے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں، شوہر سمجھے کہ بیوی کس مزاج کی ہے، بیوی سمجھے کہ شوہر کس مزاج کا ہے، اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کے بعد ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو اپنا ہم مزاج بنانے کی کوشش کریں۔ اس کوشش میں جس قدر کامیاب ہوں گے آپ کی ازدواجی زندگی اور فیملی لائف اسی قدر سکسس ہوگی۔ شادی شدہ زندگی کی کامیابی کے لیے ایک چیز یہ بھی بہت ضروری ہے کہ عورت مرد کی ماتحتی کو تسلیم کرے۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس حکومت کو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، عورت مرد کی اس ماتحتی کو تسلیم کرے اور مرد کے ماتحت رہنا، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اللہ نے اسے جو قوام بنا کر، حاکم بنا کر، نگہبان بنا کر کچھ اختیارات عطا کیے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ مرد اس لیے قوام ہے، مرد اس لیے حاکم ہے، مرد کو اس لیے عورت پہ فضیلت دی گئی ہے کہ مرد کماتا ہے، مرد کماتا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مرد اگر نہ کمائے تو پھر وہ اللہ نے جس سبب سے اسے حاکمیت عطا کی ہے وہ حاکمیت کی ایک بنیادی شرط کھو رہا ہے۔ اور آج ہمارے سماج میں ایسے مردوں کی کوئی کمی نہیں، ایسے سست، ایسے بیکار، سوائے شہر بھر گھومنا، ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینا، نہ بچوں کی فکر، نہ بیوی کی فکر، عید آ رہی ہے نہ کپڑے لتوں کی فکر، سب کچھ سارا برڈن کون اٹھاتی ہے؟ بیچاری عورت اٹھاتی ہے۔ ارے کتنے بڑے بڑے گھرانوں میں اللہ اللہ ناکارہ مرد جو کہ کماتا نہیں ہے، بیچاری عورت کو جا کے دوسروں کے گھر میں برتن مانجنے پڑتے ہیں، اپنے بھائیوں سے پیسہ لے لے کے گھر چلاتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، اور عورت کو تمہاری ماتحتی میں دیا ہے، تمہارے نیچے کیا ہے، تمہیں اللہ نے عورت پر ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے، اس لیے کہ تم کماتے ہو، تمہیں کمانا چاہیے، کمانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ عیب ہے میرے لیے، عیب ہے میرے لیے، عیب ہے میرے لیے اگر میری سستی، میری کوتاہی، میری غفلت کی وجہ سے میری بیوی کمانے کے لیے گھر سے نکلنے پہ اگر مجبور ہوتی ہے تو عیب ہے میرے لیے۔ تو ایک دوسرے کی اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کے حقوق۔ اسی طرح سے ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنے والی جو چیزیں ہیں، اعتماد اور بھروسہ۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ کس لیے بول رہا ہوں جانتے ہیں؟ اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل جتنے میاں بیوی کے جھگڑے ہیں نا، اس کا بنیادی سبب کیا ہے جانتے ہیں؟
میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں، کسی تھرڈ پرسن کی بات سنتے ہیں. بیوی ہے وہ اپنی ماں کی بات سن کے ماں کے مشوروں پہ چلتی ہے، یا پھر اپنی بہنوں کی بات سنتی ہے، بہنوں کی بات سن کے بہنوں کے اشارے پہ چلتی ہے. یا کبھی لڑکا اپنی ماں کی بات سن کے بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بہنوں کی بات سن کے بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. یہ جو میاں بیوی کی زندگی میں تھرڈ پرسن کی مداخلت ہے، یہ رشتہ زوجیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. واللہ العظیم کتنی بچیاں ایسی ہیں ان کی زندگی کو برباد کیا ان کے ماں باپ نے، اور کتنے لڑکے ایسے ہیں ان کی زندگی کو برباد کیا ان کی بہنوں نے. ہمارے سماج میں کیا ہے جانتے ہیں، وہ جو نڑن بولتے ہیں نا، نڑن کا بڑا اختیار. نڑن سمجھتی ہے میرے بھائی کی بیوی ہے، میرے اشاروں پہ چلنا. یاد رکھو کسی نڑن کو شریعت نے اپنی بھاوج پر کوئی آرڈر دینے کا اختیار نہیں دیا، کوئی اختیار نہیں. تم اپنی جگہ رہو، وہ اپنی جگہ رہے. ارے نڑن تو چھوڑو، ساس کو اختیار نہیں. حکومت وہ اپنے بیٹے پہ کرے، بہو پہ نہیں. ساس کی حکومت کا جو تصور ہے ہمارے فیملی لائف میں، ہمارے گھرانوں میں، ساس کی ایسی حکومت کہ بیچاری بہو اپنی چاہت کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی. لباس کپڑے پہننا بھی تو وہی جو ساس چاہتی ہے، اپنی پسند کا لباس پہننا کے بھی اختیار نہیں. بعض گھرانوں میں ساس کو بھی شریعت نے اس حکومت کا حق نہیں دیا ہے. اپنے بیٹے پہ حکومت کرو، بہو پہ نہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میاں بیوی میں بسا اوقات کوئی زیادہ پرابلمز نہیں ہوتے ہیں. یہ مسئلہ زیادہ بڑھتا ہے تھرڈ پرسن کی مداخلت کی وجہ سے. اور یہ تھرڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ کبھی لڑکی کی ماں ہوتی ہے، کبھی لڑکی کی بہنیں ہوتی ہیں، کبھی لڑکے کی بہن ہوتی ہے، یا لڑکے کی ماں ہوتی ہے. اور یہ نتیجہ ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونے کا. دیکھو مسائل، پرابلمز ہر رشتے میں آتے ہیں. اللہ نے طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں، مزاج اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں. آپ اور ہم کتنے اچھے کیوں نہ رہیں، میاں بیوی کتنے اخلاق والے کیوں نہ رہے، کبھی نہ کبھی اختلاف ضرور ہوتا ہی ہے. دو طبیعتیں ٹکراتی ہیں، دو مزاج ٹکراتے ہی ہیں. مسائل آئیں گے ہی، ایسا نہیں کہ مسئلے نہیں آئیں گے. آپ بتاؤ، ہمارے نبی سے بہتر شوہر، ہمارے نبی سے سچا شوہر، ہمارے نبی سے وفادار شوہر، ہمارے نبی سے زیادہ ہمدرد شوہر، ہمارے نبی سے زیادہ غمخوار شوہر، ہمارے نبی سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر کسی عورت کو مل سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. لیکن اتنے مثالی شوہر ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے؟ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کب تم خوش رہتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو. کہا کہ عائشہ میں خوب جانتا ہوں کب مجھ سے خوش رہتی ہو، کب ناراض رہتی ہو. کہا کیسے اللہ کے نبی؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور اس وقت کسی معاملے میں تمہیں قسم کھانی ہوتی ہے تو تم یوں قسم کھاتی ہو وَرَبِّ محمد، محمد کے رب کی قسم. اور عائشہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو نا اور اس وقت تمہیں قسم کھانی ہوتی ہے تو تم یوں قسم کھاتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. جب میں تمہاری زبان سے یہ سنتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ ناراض چل رہی ہو. اللہ اکبر. ہاں، اتنے اچھے اور اتنے مثالی شوہر ہو کر بھی آپ اپنی بیوی کو یہ حق دے رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے ناراض ہو سکتی ہو. یہ کیا اخلاق ہیں، دیکھیے نا، یہ کتنی بڑی چیز ہے. تو مسائل ہر جگہ پیدا ہوں گے. نبی کی بیٹی اور نبی کے داماد ہیں فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر گئے اور دیکھا گھر کا ماحول، آپ کو لگا کہ کچھ ہوا ہے. کہا کہ بیٹی علی کہاں گئے؟ بیٹی نے کہا بجان مجھ میں اور ان میں کچھ تکرار ہو گئی تو غصے سے چلے گئے، غصے سے چلے گئے.
اللہ کے نبی نکلے علی کو ڈھونڈنے کے لیے، میرے داماد کہاں ہیں جو میری بیٹی سے غصہ ہو کے گئے۔ مسجد گئے تو دیکھا مسجد میں زمین پر مٹی پر سوئے ہوئے حضرت علی، گھر سے ناراض ہو کر، بیوی سے ناراض ہو کر اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، مٹی پہ سوئے ہوئے ہیں، مٹی لگ گئی ہے علی کو۔ اللہ کے نبی نے انہیں تھپک کے اٹھایا، کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر کوئی گفتگو نہ کی، مسئلہ نہیں، زندگی ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے، رکنا نہیں ہے، رکو مت۔ رات گئی، بات گئی، بھولتے رہو، بھولتے رہو۔ بھولنا بہت اچھی صفت ہے۔ ہاں، ہم زندگی میں بہت کچھ بھولتے ہیں۔ سب سے اچھی بھول کیا ہے جانتے ہیں؟ زندگی میں بہت بھولتے ہیں ہم، سب سے اچھی بھول یہ ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کی غلطیوں کو بھول جائے اور ایک شوہر اپنی بیوی کی غلطیوں کو بھول جائے، اس سے اچھی بھول زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ بھولو، بھولنا ہے۔ ارے 10 سال پہلے کی باتیں یاد رکھیں، 20 سال پہلے کی باتوں کو یاد رکھیں، آنے والی زندگی کو خراب کرنا، 20 سال پہلے پیش آئے ہوئے واقعات کا حوالہ دینا، یہ سب دانش مندی نہیں، دانائی نہیں اور سمجھداری نہیں۔ ایک اور بات، ابھی ہم نے اعتماد کی بات کی، بھروسے کی بات کی، تو اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ بدگمانی ہے نا، بدگمانی، جسے ہم دوسرے الفاظ میں اگر بولیں شکی مزاج ہونا، یہ میاں بیوی کے رشتے کے لیے زہر ہے، زہر۔ میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر شکی مزاج ہو، بدگمانی کا حامل ہو، زندگی عذاب بن جاتی ہے، زندگی عذاب۔ صبح ایک جھگڑا، شام ایک جھگڑا، دن ایک جھگڑا، شام ایک جھگڑا، ادھر کیوں دیکھے تم، ادھر کیوں دیکھے تم، فلان جگہ کیوں گئے تھے تم، فلان جگہ کیوں گئے تھے کہ تم، ہر بات بدگمانی اتنی بری صفت ہے۔ میاں بیوی دونوں کو بدگمانی کی صفت سے بچنا چاہیے اور خود کو بچانا چاہیے۔ بھروسہ، اب بدگمانی سے بچنے کا مطلب کیا؟ بھروسہ۔ بیوی شوہر کا بھروسہ کمائے، شوہر بیوی کا بھروسہ کمائے، اور دونوں کو ایک دوسرے پہ اتنا بھروسہ ہو، میری بیوی ایسا غلط نہیں کر سکتی، میرا شوہر ایسا غلط نہیں کر سکتا، اس حد تک بھروسہ کمانا چاہیے۔ کیونکہ شیطان میاں بیوی کو لڑانے کے لیے سب سے زیادہ جس صفت کو یوز کرتا ہے وہ بدگمانی کی صفت۔ آپ بارہا علماء سے سنتے ہیں وہ حدیث مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاه یفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظمهم فتنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے، پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے ابلیس۔ اس لیے آپ دیکھیں گے عامل لوگ کہاں جاتے ہیں؟ سمندروں کو بہت جاتے ہیں عامل لوگ۔ شیطان، شیاطین، جنات کا سمندروں سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ شیاطین کے جو مراکز ہیں، جنات کے جو مراکز ہیں، جیسے جنگل پہاڑ، ویسے پانی بھی۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابلیس جو شیاطین کا سردار ہے وہ پانی پہ اپنا تخت رکھتا ہے۔ ثم یبعث سرایہ یفتنون الناس، اور پھر ابلیس کیا کرتا ہے؟ اپنے فوجیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کر کے آؤ۔ سارے اس کے فوجی جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے انٹرویو لیتا ہے، سب سے جو ہے انٹرویو لیتا ہے، کہتا ہے بتاؤ کس نے کیا کارنامہ انجام دیا، کس نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ ہر شیطان بولتا ہے آج میں اس کو ایسے گمراہ کیا، آج میں اس کو ایسے گمراہ کیا، آج میں اس کو ایسے گمراہ کیا۔ کسی کی رپورٹ پہ ابلیس کو خوشی نہیں ہوتی۔ ابلیس کو خوشی کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب یہ رپورٹ دینے والوں میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہے کہ دیکھو سردار، ایک میاں بیوی جو ایک محبت سے رہ رہے تھے، آج میں ان کے دل میں داخل ہوا، ایک دوسرے کے سلسلے میں وسوسے پیدا کیا، غلط خیالات ڈالا، ایک کو دوسرے سے بدگمان کیا، نتیجے میں دونوں کی محبت نفرت میں بدل گئی، نفرت دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑے میں بدل گئی، اور دونوں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ دونوں میں طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رپورٹ پہ ابلیس کو اتنی خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی ہے، ابلیس اس سے کہتا اس شیطان، کسی کو شاباشی نہیں دیا، ہاں
اب تک 10 لوگوں نے رپورٹ دی, کسی کو شاباشی نہیں دیا. کس کو شاباشی دے رہا ہے ابلیس؟ اس کو جو کہہ رہا ہے کہ محبت سے رہنے والے میاں بیوی کو جدا کر کے آیا ہوں, وسوسے کے ذریعے, بدگمانی کے ذریعے, شک کی مزاج کے ذریعے. ابلیس اس سے کہتا ہے تو ہے بڑے کام کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابلیس اپنے تخت سے اٹھ جاتا ہے اور اپنے اس سپاہی کو بلاتا ہے اور بلا کے گلے لگا لیتا ہے, بولتا میں یہ چاہتا ہوں یہ کام کرنے کا ہمارا. سمجھ جاؤ کہ ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے فیملی لائف کو ناکام کرنا. فیملی لائف کو کیوں فیملی لائف میاں دیکھو ایک بات یاد رکھو, میاں بیوی کا ٹینشن یہ 2 آدمیوں کا ٹینشن نہیں, یہ 2 انسانوں کا ٹینشن نہیں, یہ 3 نسلوں کا ٹینشن ہے. یہ 3 نسلوں کا ٹینشن. ایک نسل تو یہی میاں اور بیوی, دوسری نسل ان کے ماں باپ. جب میاں بیوی میں تعلقات درست نہیں ہیں وہاں لڑکی کے ماں باپ پریشان, وہاں لڑکے کے ماں باپ پریشان. دوسری نسل اور تیسری نسل ان کے بچے, ان کی اولاد. ارے بچے دیکھ رہے ہیں امی ابو جب دیکھو جھگڑ رہے ہیں, جب دیکھو جھگڑ رہے ہیں, گالی کو لوچ کر رہے ہیں, ابو امی کو مار رہے ہیں. بچوں کی تربیت متاثر ہو رہی ہے, بچوں کا فیوچر متاثر ہو رہا ہے. 3 نسلیں برباد ہوتی ہیں اگر میاں بیوی کا رشتہ برباد ہوتا ہے. اس لیے شیطان کیا کرتا ہے, سب سے زیادہ اس کا فوکس ہوتا ہے اس رشتے کو برباد کرنے کے لیے. ہمیں چاہیے کہ شیطان اور شیطانی طاقتوں کو کامیاب ہونے نہ دیں, خوش ہونے نہ دیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کتاب و سنت کی بتائی ہوئی تعلیمات شادی سے پہلے بھی, شادی کے بعد کی زندگی میں بھی ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو رب العزت ہماری فیملی لائف ہو, گھریلو لائف ہو, ہماری ازدواجی زندگی ہو, ہماری زندگی کے ہر شعبے کو اللہ فتنوں سے بچا کر ہماری زندگی کو کامیاب سے کامیاب تر فرمائے. جن رشتوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور طلاق کے قریب پہنچے ہوئے ہیں اللہ ان دلوں میں الفت پیدا فرمائے. ٹوٹتے رشتوں کو اللہ ٹوٹنے سے بچائے, ہماری نسلوں کے مستقبل کو برباد ہونے سے اللہ بچائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.